نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جن کی پیاری آواز ہے گزشتہ 40 سال سے سن رہا ہوں، نہایت پر تاثیر الفاظ اور لہجے میں خطاب فرماتے ہیں، زبان میں اتنی مٹھاس اور چاشنی ہے کہ ہر بات دل میں اتر جاتی ہے، سمجھانے کا انداز انتہائی نرالا ہے۔ ان کو آپ یوٹیوب پہ بھی سنتے ہوں گے، کوئی فرقہ والی بات نہیں کرتے، سمائلنگ فیس کے ساتھ ایسا خطاب کرتے ہیں کہ محفل ساکت ہو جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ ان کی تقریر سنتے ہی رہی، وقت تھم جاتا ہے، الفاظ تو بہت ہیں لیکن وقت بہت کم ہے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب رضوی قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلام بھائیو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عورتوں کا ایک وقت حاضر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم اذان سنا کرو تو جواب بھی دیا کرو۔ عرض کرنے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کلمات مؤذن کہا کرے وہ کلمات تم بھی دہراتی جایا کرو۔ مثلا مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والا بھی اللہ اکبر کرے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سننے والا بھی یہی کلمات دہرائے۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، رب تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ پھر جب اذان مکمل ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک بھی پڑھو اور دعائے وسیلہ بھی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ، یہ دعا پوری پڑھے۔ تو فرمایا جو ایسا کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ عورتیں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اذان کا جواب دیں گی اس کا ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اذان کا جواب دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو 1,00,000 نیکی کا ثواب ادا کرے گا ہر کلمے کے بدلے، اور 1,000 گناہ معاف ہو کے 1,000 درجے بھی بلند ہوں۔ یعنی اللہ اکبر ایک کلمہ ہے، جو اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر میں دیتا ہے اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب، 1,000 گناہ معاف، 1,000 درجے بلند۔ عورتیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مرد بھی جواب دے تو کیا ان کو بھی یہ ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مرد اذان کا جواب دیں گے تو ان کو تم سے 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ مرد کو ہر کلمے کے بدلے
2 लाख नेकियों का सवाब 2,000 गुना माफ 2,000 दर्जे भी बुलंद कर दिए जाए। और ये भी बात याद रखो, अजान का जवाब देना वाजिब है। एक अजान का जवाब, एक अजान से मुराद ये है, अभी असर के वक्त मुख्तलिफ मसाजिद से अजान की आवाज़ों का जवाब आया, एक का जवाब देना वाजिब है। यहाँ तक हुक्म है कि कुरान मजीद की तिलावत करना ये अफजल जिक्र है, लेकिन अगर कुरान पढ़ रहे हैं उधर से अजान की आवाज़ आ जाए, हुक्म यह है कुरान पाक की तिलावत को रोक दो, अजान सुनो, उसका जवाब दो। अजान के अदब व एहतराम में कुरान पाक की तिलावत को रुकवा दिया गया है। अगर नाराज ना हो तो मैं कड़वी सी बात करूं, क्या हम में से कोई ऐसा खुश नसीब भी है जो अजान के अदब व एहतराम में अपना टीवी बंद कर देता है, गाने बाजे बंद कर देता है? एक बंदा कहने लगा कि मुझे आपकी बात तो समझ आ गई है कि अफजल जिक्र कुरान पाक की तिलावत रुकवा दी है और गाने बाजे तो वैसे नाजायज है। मैंने कहा क्या तुम बंद करते? कहता नहीं, मैं इसलिए नहीं बंद करता कहीं बीवी नाराज ना हो जाए, बच्चे नाराज हो। मैंने कहा बीवी बच्चों की नाराजगी का बड़ा फिक्र है, मेरे आका की नाराजगी का कोई फिक्र नहीं, रब की नाराजगी का कोई फिक्र नहीं। खुदा हमें अजान का अदब व एहतराम करना चाहिए। और दूसरी बात सुनो कि जब बच्चा पैदा हो, क्या मैंने कहा जी, तो बच्चे के कान में अजान पढ़ने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। यहां तक हुक्म है कि अगर मर्द कोई अजान देने वाला ना मिले तो औरत भी बच्चे के कान में अजान पढ़ सकती है। मैं दुख वाली बात कहता हूँ, कई मरतबा हॉस्पिटल में जाए ना, एक बच्चे के कान में अजान पढ़ो, वो दूसरे को लेके आ जाए, ऐसे भी पढ़ दीजिए, ऐसे भी पढ़ दीजिए। मैं क्या की होया भाई, मुझे कितने दिन लोगों को बंदा ही नजर नहीं आया। इंतजार कर सकते। अगर मर्द ना मिले तो औरत भी बच्चे के कान में अजान पढ़ सकती है। आप कहेंगे हाफिज साहब इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है? और मैं जल्दी की हिकमत बतलाऊं। पहले वक्तों में ना मट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना सुन्नत है। हदीस पाक में अगर जिस घर में मट्टी का बर्तन होगा, फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाते हैं। तो जो पहली समझदार माएँ थी ना, वो पानी का प्याला होता है ना कोरा, इसको पहले खुशबू वाले पानी में, अगर गुलाब में या प्योरे में डुबो देती। वो 1-2 दिन डूबा रहता, उसके बाद उसको खुश करके जब इस्तेमाल करते तो उसमें से खुशबू आया करती थी। ऐसा ही है। अब एक मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ कि 2 बर्तन हैं हमारे पास, 2 टब है खुशबू वाले पानी में, एक में कोरा बर्तन डुबो दो, एक में इस्तेमाल शुदा बर्तन डुबो दो। दोनों को 1-1 दिन डुबा रहने दो और फिर निकाल के दोनों को खुश करो। ज्यादा देर खुशबू किस में से आएगी? ऊंची बोलो। इसकी क्या वजह है? कोरा बर्तन जो है इसके मसाम खाली है, जो इस्तेमाल शुदा उसके मसाम पूरे हो चुके हुए हैं। तो जो मसाम जिसके खाली हैं, इसके अंदर पानी खुशबूला अंदर तक चला जाएगा, तो जब भी इसको इस्तेमाल करोगे खुशबू देर तक आती रहेगी। फरमाया ये बच्चा जो पैदा हुआ ये भी कोरा बर्तन है, इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र की आवाज को दाखिल कर दो, फिर सारी जिंदगी इसमें से अल्लाह के जिक्र और नबी के जिक्र की खुशबू आती रहेगी। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे बुजुर्गों का तरीका है वो क्या है
جب کوئی مکان بناتے ہیں تو اس میں تلاوت کلام پاک، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں، یہ کولا برتن ہے، یہ مکان کولا ہے، اس کے مساموں کے اندر اللہ کا ذکر داخل ہو جائے گا، پھر جب بھی کوئی داخل ہوگا اس کے ذکر مصطفیٰ کی خوشبو آیا اس کی وجہ سے۔ آج ہم ان چیزوں سے بہت دور ہٹ چکے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں گانے کی آوازیں، میوزک کی آوازیں یہ تو نکلتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کی آواز ہے۔ یقین جانو یہ جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ حضرت صاحب ایک وہ وقت تھا، ہم چھوٹے چھوٹے جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے، جس مکان کے آگے سے گزرتے تھے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آیا اور برکت کتنی تھی۔ ایک بندہ کمانے والا ہوتا، سارا ٹبر کھانے والا ہوتا، دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ آج سارا ٹبر ہی کما رہا ہے، پیسے کا پھر پتہ نہیں کر رہا کہاں جا رہا۔ آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی۔ اپنے گھروں میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھو، باتوں سے میری آپ کو کڑوی ضرور لگیں گی لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید پر گرد و غبار پڑ رہی ہے اور ٹی وی VCR پر مکھی نہیں پڑ رہی۔ کئی مہینے گزر کے قرآن ہی نہیں کھولا جا رہا۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ آج یقین جانو فجر کی نماز پڑھنے جاؤ، ایسے لگتا جیسے قبرستان کے اندر سے بندہ گزرتا ہے۔ راتوں کو دیر سے جاگنا اور صبح دیر سے اٹھنا یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقین جانو یہ کتنے دکھ والی بات ہے، کتنے دکھ والی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھا کرو تو تیری روزی میں، اونچی بولو، کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی۔ ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرا کرو، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا۔ یار میں غلط کہوں تو میری اصلاح کرنا، میں برا نہیں بناؤں۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور پارکیں بھری ہوئی۔ جناح گارڈن چلے جاؤ، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، پارکیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ، یا نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی، ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی۔ پارکوں میں چلے جاؤ، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے پکڑنے میں کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس آنا، میں کہا ڈاکٹر صاحب چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دیتے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مکان بناتے ہو، مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے کا پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا اوپر۔ کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا اوپر سے پانی نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے کا بات پھر سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے۔ کون سی؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ اور جب ہم بندے کو الٹا کر دیتے ہیں، دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کہ
کہنے لگا دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرے گا, آ میرے نبی کا غلام بن جا, روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. حضرت صاحب میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا ہوں, اللہ کرے یہ میری بات کسی کے دل پر چوٹ کر جائے. یعنی ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تساں نمک کھانا چھڑ دو, تساں جی میٹھا کھانا چھڑ دو, تسی حضرت جی چھوٹا کو چھڑ دو, تسی بڑا کو چھڑ دو. یار سچی بات کرنا, چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ مجھے بولو یار. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ مجھے بولو یار. بڑا گوشت, میٹھا, نمک, یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے, اور نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا, سود نہیں چھوڑا, شراب پینی نہیں چھوڑا. میرا ایک دوست تھا نا حضرت صاحب, وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا. مٹھائی کا ڈبہ رکھو, تھوڑی دیر کے بعد دیکھو ڈبہ ہے. ایک دن اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں کہا یار وہ نہیں کھاتا. کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیا. اس نے منع کر دیا, مجھے بولو. میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کھایا کھانا. کہنے لگا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے, ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا نے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا ہے, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, زنا نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا. میں نے کہا ڈاکٹر کو تو خیر خواہ کہتا ہے, اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے جتنی دیر جیب گرم کرتے رہو. کیوں جی فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیتے, بعد میں بندہ بٹھایا ہوتا ہے تو فیسا بھی دیتے رہو. خیر خواہی ہونی ہے جنہی دے ساتھ صاحب مار گئے تھے خیر خواہی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں, آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں. پہلی امتوں میں ایک ایک گناہ پایا جاتا, شکلیں بدل جاتی. آج ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کرو, اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. عذاب نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے. یہ قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے, کوئی قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. اور ہمارے آقا ایسے خیر ہیں کہ قبر میں بھی تشریف لائیں گے, اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی اس وقت میرے آقا وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے. تو ایسے خیر خواہ کا کہا ماننا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر پہلے سوال میں ہی پھنس گئے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ خدا خود بھی نمازی بنو, گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبھی اسلام بھائی ایک دفعہ عالم شریف میں دفعہ قل هو اللہ شریف اول بار دو دفعہ پڑھ کے حضرت صاحب کی ملت کرتے ہیں دعائیں خیر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اے مالک اللہ اس محفل پاک کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ اس محفل پاک میں جو تلاوت کلام پاک اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ہوا ہے ختم پاک پڑھا گیا تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جو تبرکات کا اہتمام کیا ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ اپنے قلم سے اپنے فضل سے تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسمنا میں ہدیتاً تحفتاً پیش کر مظلوم مقبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام جمیع صحابہ کرام جمیع اولیاء کرام جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات من الجن والانس یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کر مظلوم مقبول فرما حاضرین مجلس کے جتنے بھی لبا کی فوت یا اللہ سب کے روحوں کو یا اللہ ہمارے سید طاہر شاہ صاحب کی والدہ صاحبہ اور ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا اس دنیا فانی سے پوچھ کر چکے سب کی روحوں کو ثواب ہے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ میں باغ بنا دے حاضرین مجلس کے جتنے بھی لبا کی سب کی روحوں کو ثواب پیش کرے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہماری ہمارے والدین کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی کامل مغفرت آئندہ سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما جو پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا تمام مسلمانوں کی نیک دل حجات
یا اللہ شاہ صاحب کے سسر بیمار ہیں، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ انہوں نے اپنے گھر کی افتتاح کے سلسلے میں یہ محفل کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ اس محفل کی برکت سے ان کے گھر پر رحمتوں کی نازل ہے، ان گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، ناتفاقیاں، جادو، ٹونا، سحر، جن، بھوت، سے تمام دوستوں کو دور فرما دے۔ اس گھر میں جتنے بسنے والے سارے نمازی بن جائیں، سارے عاشق رسول بن جائیں۔ یا اللہ ان کے دسترخوان میں خوشحالیاں نصیب فرمانا، دنیا کی ہر ذلت اور قلت سے محفوظ رکھنا، اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبھی اسلام بھائی مسجد میں چلیں اور نماز ہم باجماعت ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا کرے، کیونکہ یہ محفل سے زیادہ ضروری نماز ہمیں نماز پہلے کرنا چاہیے۔